نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کی بڑی محبت اور اس کی قدرت کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم کلام مقدس کی طرف آئیں۔ میرے ساتھ کھولیے بک آف ریولیشن چیپٹر 4، مکاشفہ کی کتاب کا 4 باب، اور اس چیپٹر کی 11 آیات ہیں۔ اور یہ باب جو ہے یہ ایک بہت کلیئر اس بک کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے، کیونکہ پہلے 3 ابواب میں ہم 7 کلیسیاؤں کا ذکر پڑھتے ہیں، 7 کلیسیائی زمانہ۔ لیکن جب 4 باب ہم شروع کرتے ہیں تو جان کہتے ہیں کہ میں نے آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا دیکھا اور ایک آواز آئی کہ میرے پاس اوپر آ جاؤ۔ اور یہ چیپٹر جو ہے، یہ باب جو ہے، یہ مستقبل میں ہونے والی باتوں کے بارے میں ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ خدا نے ظاہر کیا اس پر کہ آنے والے وقت میں کس طرح خداوند کام کرنے والا ہے اور کس طرح سے جو کلیسیا کا مستقبل ہے وہ کیا ہوگا۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں نا میرے عزیزو کہ آسمان میں کھلا ہوا دروازہ دیکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 4 باب کے اندر آسمان کی باتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب جو آسمان ہے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ ہم اس کے ایکچول کو تو نہیں جان سکے ابھی تک، یا کسی بھی شخص نے آسمان کی کوئی کلیئر پکچر نہیں دکھائی یا بتائی کہ آسمان کیسا ہے، وہاں کیا کچھ ہے۔ لیکن ہم بہت کچھ جانتے ہیں جو کچھ ہمیں کتاب مقدس میں ملا ہے۔ یعنی پوری بائبل کے اندر کوئی 550 دفعہ 550 دفعہ سے بھی زیادہ لفظ آسمان استعمال ہوا ہے، اور جو نئے نامہ کی 27 بکس ہیں اس کے اندر آدھے سے بھی زیادہ دفعہ لفظ آسمان استعمال ہوا ہے۔ 4 گاسپلز کے اندر بار بار لفظ آسمان ہمیں ملتا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک ایسی انویزیبل ریالٹی ہے جس کے بارے میں کوئی شک ذہن میں ہے ہی نہیں کہ پتہ نہیں آسمان کو چیز ہے بھی کہ نہیں۔ ہم کتاب مقدس کو شروع جب کرتے ہیں تو پہلے باب سے شروع میں ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آسمان اور زمین ہے، کیونکہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ تب سے آگے بار بار ہم کو آسمان کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا یہ ذکر ملتا ہے کہ خدا کا تخت وہاں پر ہے، اس کا اس طرح ذکر ملتا ہے کہ یہ بہت دور ہے، اس کا اس طرح ذکر ملتا ہے کہ یہ بلندی پر ہے، اس کا اس طرح ذکر ملتا ہے کہ یہ زمین اور اس کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، اس کا اس طرح ذکر ملتا ہے کہ خدا کی بادشاہی آسمان کی بادشاہی ہے، اس کا اس طرح ذکر ملتا ہے کہ آسمان خدا کا تخت ہے، اس کا اس طرح ذکر ملتا ہے کہ جو ہمارا باپ ہے وہ آسمانی باپ ہے۔ اگر ہم اپنے باپ کو اور روحانی باپ کو یعنی کہ خدا کے بارے میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں بات کریں گے تو ہم اس کو آسمانی باپ کہتے ہیں۔ یسوع مسیح اپنے باپ کو آسمانی باپ کہہ کر بلاتے تھے یا کئی دفعہ ذکر کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو کتاب مقدس ہے وہ آسمان کے بارے میں ہم کو ایک ڈیٹیل ڈسکرپشن دیتی ہے۔ بائبل کے اندر جگہ جگہ ہم کو یہ لفظ ملتا ہے اور اس پر ہونے والے واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ پھر ہمیں مکاشفہ کی کتاب کے اندر اسپیشلی 4 باب سے آن ورڈ ہم کو بار بار جو کچھ آسمان پر تبدیلیاں ہو رہی ہیں یا آسمان سے زمین پر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان کا نالج ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس باب میں جو لفظ آسمان ہے وہ خود ہی اپنے اندر ایک بہت بڑا نالج رکھتا ہے، ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکرائب نہیں کر سکا، کیونکہ انسانی عقل اور ہماری ووکیبلری اتنی لیمیٹڈ ہے کہ ہم جو چیزیں خدا نے سپر نیچرلی بنائی ہیں یا جو اس کی کاراگری کا شاہکار ہیں، ہم ان کو اپنے لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اور جب پال آسمان پر گئے، جب میں چاہتا ہوں ذرا نکالے میرے ساتھ
2 Corinthians chapter 12. जी, praise the Lord, hallelujah. जी, चैप्टर 12 वर्स 1 में लिखा है, थोड़ा सा मैं आसमान को यहाँ पर मेरे दिल में है कि मैं बयान करता हूँ। मुझे फख्र करना ज़रूर हुआ, अगरचे मुफीद नहीं। पॉल कहते हैं, बस जो रोया और मुकाशफे खुदा की तरफ से अनायत हुए उनका मैं जिक्र करता हूँ। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ, 14 बरस हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। अब यहाँ पर पॉल ने तीसरे आसमान का जिक्र किया है, जो अल्टीमेट खुदा की हजूरी है या उसका तख्त है। इसका मतलब है कि हमें बाइबल के अंदर 3 आसमानों का जिक्र मिलता है। 3 आसमान हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। फिजा है, और एक वो आसमान है जिसमें सूरज चांद सितारे हैं, और तीसरा वो आसमान है जहां पर खुदा का तख्त है। तो ये, क्योंकि खुदा ने फिजा को भी आसमान कहा जिसमें हवा के परिंदे उड़ते हैं, तो ये फिजा भी आसमान है जिसको हम पहला आसमान कहते हैं। फिर दूसरा आसमान जिसमें सूरज चांद सितारे हैं, फिर तीसरा आसमान जहां खुदा की हजूरी है। तो पॉल कहते हैं, मैं 14 साल पहले तीसरे आसमान में चला गया, वहां पर यकायक, और ना मुझे ये मालूम कि बदन समेत, और ना ये मालूम कि बगैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। कहते मुझे तो ये भी नहीं पता मेरा बदन भी साथ था कि नहीं, और मैं ये भी जानता हूं कि उस शख्स ने बदन समेत या बगैर बदन के, ये मुझे मालूम नहीं, खुदा को मालूम है, यकायक फिरदौस में पहुंचकर। इसका मतलब है कि जो पैराडाइज है वो थर्ड हेवन है। अब जैसे तीसरा आसमान खुदा का तख्त है या आसमान खुदा का तख्त है, वहीं पर फिरदौस भी है। फिरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका कहना आदमी को रवा नहीं। अब यहां पर यह कलाम का हिस्सा हमको ये बताता है कि वहां पर ऐसी बातें, पॉल कहते, हुई हैं जिनका कहना, जो कहने की नहीं। उसने ऐसी बातें सुनी हैं जो बताई नहीं जा सकती। इसका मतलब यह हुआ कि इंसानी ज़हन उन बातों को शायद कबूल ही ना कर सके कि ये कैसे हो सकता है। और अब आप अगर मुकाशवा की किताब जब हम पढ़े हैं तो हमें समझ नहीं आती कि ये जो तशबीहात हैं हम इनको समझें कैसे। इन 4 जानदारों को कैसे समझें, इन 7 सींगों को कैसे समझें, ये इनको फिगर कैसे करें, इनकी तस्वीर कशी कैसे करें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि शायद हमारी अकल ही जहां तक पहुंचती है वही हद है। नहीं नहीं नहीं, खुदा ने जो कुछ जिस क्रिएशन में हमको रखा है, हमारी अकल की हद यहां तक है, इसके आगे तक नहीं है। और यहां पर पॉल कहते हैं, हालांकि वो एक आलिम आदमी थे, बहुत एजुकेटेड आदमी थे, मेरे ख्याल में उनको बताते हुए अपनी अकल से मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसी बातें देखी हैं जिनका बताना या करना आदमी को रवा नहीं है, यानी कि ये उसके मुंह से मुनासिब नहीं लगता। तो इसका ये मतलब है कि आसमान एक ऐसी हकीकत है जिसके अंदर बहुत से राज छुपे हुए हैं, जो हमें आने वाले वक्त में आकर पता चलेगा जब हम आसमान पर फिल हकीकत चले जाएंगे। जब आसमान में पहुंच जाएंगे तो फिर हमें अंदाजा होगा कि ये किस तरह हम खुदा की हुजूरी में पहुंचकर इन चीजों को देख रहे हैं, यानी कि वो एक शाहकार चीज है खुदा की बनाई हुई। और मत्ती की इंजील में यीशु मसीह ने तालीम देते हुए कहा कि आसमान की कसम नहीं खाना, क्योंकि वो खुदा का तख्त है। तो जो पूरे का पूरा ही आसमान है वो खुदा का तख्त काउंट होता है, और आसमान कोई खाली जगह का नाम नहीं है, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, प्री ऑक्यूपाइड है। खुदा की प्रेजेंस वहां पर है, और वहां से खुदा जमीन पर काम कर रहा है। वहां से आवाज, वहां से मदद, वहां से तसल्ली, वहां से तरक्की, वहां से शिफा, वहां से बरकतें जारी होती हैं। क्योंकि याकूब रसूल कहते हैं कि हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। कोई भी, फिर कुलसियों को खत लिखते हुए पॉल कहते हैं, आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो जहां मसीह मौजूद है, ना कि जमीन पर की। तो इसका मतलब हुआ कि फिर
پرانے عہد میں لکھا ہے کہ آسمان جو تیری اچھی چیزوں کا خزانہ ہے. اس کا مطلب ہے جب خدا ہمیں برکت دیتا ہے تو پھر ہم آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں. اور آسمان کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ جب یہ ساری چیزیں اس طرح ہونے لگے تو اپنے سر اوپر اٹھانا کیونکہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب ریپچر ہوگا تو خدا کے لوگ بھی آسمان میں چلے جائیں گے 7 سالہ جشن کے لیے، جہاں سے وہ 1000 سالہ بادشاہت کے لیے پھر آئیں گے. اور پھر اس کے بعد جب 1000 سالہ بادشاہت ختم ہو جائے گی تو پھر واپس سے وقت جو ہے وہ ابدیت میں بدل جائے گا. کیونکہ جو سات دنوں کا میرے عزیزو بھید ہے وہ یہی ہے کہ 7ویں دن کے بعد جو آرام کا دن ہے پھر پہلا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے. 8واں دن نہیں آتا، بلکہ خدا نے 7 دنوں کے اندر چیزوں کو 6 دنوں میں مکمل کر کے 7ویں دن آرام کیا. اسی طرح جب خدا اس سارے کاموں کو پورا کر لے گا تو پھر وقت ابدیت میں ڈھل جائے گا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو آرام میں ہوں گے وہ ابدی آرام میں چلے جائیں گے، کیونکہ پھر سالوں کی کاؤنٹنگ ختم ہو جائے گی. 1000 سال کے بعد سالوں کی کاؤنٹنگ ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ سارا جو نظام بنایا ہے خدا نے یہ 7 دنوں کا ہے، اور جن میں سے 6 دن آلریڈی ہم تقریباً گزار چکے ہیں، کیونکہ 4000 سال کے بعد یسوع مسیح دنیا میں آئے اور یسوع مسیح کو آئے ہوئے بھی اب 2000 سال گزر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے 6000 سال آلریڈی جو دنیا ہے اس کو آباد ہوئے ہو چکے ہیں. کائنات بنے ہوئے نہیں میں کہہ رہا، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کائنات کب سے بنی. ہمیں یہ پتا کہ جب خدا نے وقت کو سٹارٹ کیا، پہلا دن، دوسرا دن، چوتھا دن، 5 دن، چھٹا دن، 7واں دن، اس چیز کو اب 6000 سال ہو چکے ہیں. اور 7واں 1000 جو ہے وہ جو ہم اس کو کہتے ہیں 1000 سالہ بادشاہت، یہ وہ والا 1000 سال ہے جس کو ہم 7واں دن کہیں گے. اور وہ آرام ہے، وہ مقدسوں کے لیے آرام ہے، کیونکہ اس کے اندر ابلیس بندہ ہوگا اور آرام کی زندگی ہوگی. ہاں گو کہ خدا کے لوگ کہانت کا کام کر رہے ہوں گے، بادشاہی کر رہے ہوں گے، لیکن اس وقت کوئی کسی کو دکھ دینے والا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ 1000 سال کے لیے ابلیس کو باندھ دیا جائے گا، تو یہ آرام ہے. لیکن جیسے ہی 1000واں سال ختم ہوگا، جب جوج اور ماجوج کی جنگ ہوگی اور سفید تخت کی عدالت ہوگی، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، جس تخت کے سامنے ہر ایک جاندار، ہر ایک شخص جو ہے وہ جائے گا، زندہ یا مردہ سب جی اٹھیں گے اور اس تخت کے آگے کھڑے ہو جائیں گے. ہر ایک کو ان کے کاموں کا اجر ملے گا. اور اس وقت جو خدا کے لوگ ہیں وہ ابدی آرام میں چلے جائیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں نیا آسمان اور نئی زمین. اور جو شریر اور گناہ گار ہیں یا جنہوں نے اپنے جاموں کی حفاظت نہیں کی، اس سفید پوشاک کی حفاظت نہیں کی، وہ اس ابدی ہلاکت میں چلے جائیں گے. یوں ہماری کائنات کا انتظام اپنے انجام کو پہنچے گا. اور میں 2-3 دن پہلے بھی ایک سیٹ اپ میں کلام سناتے ہوئے بتا رہا تھا کہ ہم ایک دنیا میں یونیک جنریشن آئے ہیں. ہم سب جو اس وقت زوم پر ہیں یا جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ہم ایک بالکل منفرد نسل دنیا میں آئے ہیں، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کو اینڈ اپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جو قبروں میں بھی نہیں جائیں گے بلکہ بدل جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ قبروں میں نہیں جانا چاہتے، وقت جب تھمے گا یا ریپچر جب ہوگا تو پال پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب میں یہ بات ایکسپلین کر چکے ہیں کہ ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے. پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ایک پل میں ایسا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ نظام جو دنیا کا ہے اس کو یوں ہی چلتے رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ایسا ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا. لوگ کھاتے پیتے ہوں گے، بیاہ شادی ہو رہی ہوگی، کاروبار کرتے ہوں گے، درخت لگاتے ہوں گے. تو دنیا کا نظام نہیں رکے گا. ایسے ہی چلتے چلتے مقدس غائب ہو جائیں گے اور آسمان کی بادشاہی میں چلے جائیں گے. اب جہاں چلے جانا ہے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک یوحنا کو دکھائی گئی. خداوند کی آواز اس کو آئی کہ میرے پاس ذرا اوپر آ جا تاکہ میں تجھے وہ باتیں بتاؤں جو اس کے بعد ہونے والی ہیں. اور اس نے ان کو سمبولکلی تھوڑا تھوڑا بیان کیا. تو یاد رکھیں جب کسی اصلی چیز کو سمبولکلی بیان کیا جاتا ہے، تشبیہاً بیان کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی
ایکچول کا حق نہیں ادا کر سکتے. یوحنا نے بھی گو کہ بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، خدا کے روح کی ہدایت سے لکھی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس ایکچول کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. کیونکہ غالباً پالوس کہتے ہیں کرنتھیوں کو کہ اب تو ہمیں آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے. اسی طرح یوحنا اپنے پہلے خط کے 3 باب کے پہلی آیت میں دیکھو کہ دیکھو خدا کی محبت ہم سے کہ ہم اس کے فرزند کہلائے اور ہم ہیں بھی، لیکن اب ہم یہ نہیں جانتے کہ اور کیا کچھ ہوں گے. اتنا جانتے ہیں جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم اس کی مانند ہوں گے. تو آتے ہیں مکاشفہ کی کتاب کے 4 باب میں اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. پریز دی لارڈ. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں، یوحنا کہتے ہیں، آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کسی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا. کس کو سنا تھا؟ پہلے باب کے اندر اس نے اپنے ساتھ کسی کو باتیں کرتے سنا تھا، یعنی کہ یسوع مسیح کو. اب کیا ہوا؟ اس نے کیا کہا؟ وہی فرماتا ہے یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے. اس کا مطلب ہے کہ پہلے کیا باتیں ہوئی ہیں؟ پہلے 3 بابوں میں وہ باتیں ہوئی ہیں جو دنیا پر وقوع پذیر ہوئی ہیں. کلیسیا جب دنیا پر ہے تو کلیسیا کو انسٹرکشن دی جا رہی ہے، کلیسیا کو نصیحت کی جا رہی ہے، مختلف طرح سے ان کا اجر بتایا جا رہا ہے. لیکن جب کلیسیا کو خداوند ڈیل کرنا بند ہوا، اس کا مطلب ہے اب آسمان کی باری شروع ہو گئی. اس کا مطلب ہے اب ریپچر سٹارٹ ہو گیا. اور آپ یاد رکھیں 3 باب کے بعد آپ کہیں بھی لفظ مکاشفہ میں اینڈ کے چیپٹروں تک کہیں بھی لفظ کلیسیا نہیں مکاشفہ کی کتاب میں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ 7 سالہ دور ہے جس کے اندر کلیسیا آلریڈی آسمان پر ہے. اس لیے ورڈ چرچ آپ کو مکاشفہ کی کتاب میں ملے گا نہیں 4 چیپٹر سے شروع کر کے 19ویں باب تک. اور جہاں تک مجھے بیسٹ یاد ہے 19ویں باب تک، پاسبلی لاسٹ چیپٹر میں تو ذکر ہے، شاید 20-21 میں ہو، لیکن میں اس کو بہت زیادہ کلیئرلی ابھی فگر آؤٹ نہیں کر سکا. لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ 4 چیپٹر سے آگے 3 کے بعد کہیں بھی آپ کو چرچ کا ورڈ مکاشفہ میں نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ چرچ کی ڈیلنگ ختم ہو گئی، وہ آرام میں چلے گئے. اب خدا کا غضب کا ہفتہ ہے جس کو ہم یعقوب کی بڑی مصیبت کہتے ہیں، یا اس کا 17واں ہفتہ کہتے ہیں، جس کا میں ایک دن ذکر کر رہا تھا کہ میں جو ہے 70 ہفتوں پر سٹڈی کراؤں گا، دانیل کے 70 ہفتوں پر. تو وہ دانیل کا 17واں ہفتہ ہے اور وہ یعقوب کی بڑی مصیبت ہے جو 7 سالوں کا دور ہے. کیونکہ 7 ایک ہفتے کو کہتے ہیں نا، تو اس لیے خدا نے ایک دن کو 1 سال سے تشبیہ دے کر اس کو 1 ہفتہ بنا دیا. تو اس کو ہم جب اس پر موقع آئے گا خدا ہم کرے گا، ضرور میں اس پر بات کروں گا. لیکن آج میں اس چیپٹر کو اینڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ خوبصورت باتیں ہیں خدا کے کلام کی. اور یہاں پر لکھا ہے کہ اس کی 2 آیت میں فوراً میں روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں، آسمان پر ایک تخت رکھا ہے اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے، اور اس تخت پر جو بیٹھا ہے وہ سنگ یشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے. یہ ساری تشبیہات ہیں خدا کی ذات کے بارے میں. اور اس تخت کے گرد زمرد کی سی ایک دھنک ہے معلوم ہوتی ہے. معلوم ہے نہیں کہتا معلوم ہوتی ہے. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ایک دھنک سی اس کے چاروں طرف ہے. اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں. ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں. اور اس تخت، اب یہ جو میرے عزیزو یہاں پر ہم 4 آیت پڑھتے ہیں نا، یہ بڑی اہم آیت ہے، کیونکہ یہ جو 24 بزرگ ہیں بنیادی طور پر یہ کلیسیا کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہم ان کی کاؤنٹنگ پر نہ جائیں کہ یہ 24 ہیں. ان کا مطلب ہے یہ ایک مقرر کردہ تعداد ہے جو 24 ظاہر کر رہی ہے کہ یہ لوگ آسمان پر تختوں پر بیٹھے ہیں. کیونکہ خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. تو صرف کلیسیا ہی ایک ایسی ہستی ہے خدا نے پیدا کی، کلیسیا ہی کے وہ لوگ ہیں جن کو آسمان پر تخت نصیب ہوں گے یا تخت ملیں گے. اس کے علاوہ کبھی بھی کسی انسان کو آپ نہیں سنیں گے کہ وہ تخت پر آسمان میں بیٹھا ہے. لیکن یہاں پر یہ لکھا ہے اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں.
اب میں یہ کیوں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف 24 کاؤنٹنگ نہیں ہے، کیونکہ آگے چل کر ہم دوبارہ ان کا ذکر پڑھیں گے، جہاں پر ہمیں ذکر اب ملے گا کہ یہ سب قوموں میں سے اور قبیلوں میں سے چنے گئے ہیں۔ اب سوال پیدا تھا کہ دنیا کی قومیں اور قبیلے کو 24 تو نہیں ہے نا؟ دے آر مینی مین۔ اس کا مطلب ہے دس کاؤنٹنگ از فگریٹو، صرف اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک مقرر کردہ تعداد ہے۔ ریپچر کے اندر ان گنت لوگ نہیں چلے جائیں گے، کاؤنٹڈ ہے، مینس 24 کا مطلب ہے کاؤنٹڈ، جو گنے جا سکیں یا گنے گئے ہیں۔ خدا کو پتا ہے کہ زمین پر سے کتنے لوگوں کو آسمان کی بادشاہی میں لے کے جانا ہے، لیکن میرے عزیزو ہم خدا کے شکر گزار ہیں اس کے اس پیار کے لیے۔ اور اب ان کے اندر ایک اور بھی بات ہے، ان کے پاس سفید پوشاک ہے۔ ہم جانتے ہیں سفید پوشاک کس کو دی گئی ہے، لودیکیا کی کلیسیا میں بہت کلیئر بتایا گیا ہے، اور کلیسیوں میں بھی کہا گیا ہے کہ مبارک ہے وہ جو اپنی پوشاک کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر لودیکیا کی کلیسیا کو تو اسپیشلی کہا گیا کہ مجھ سے سفید پوشاک لے تاکہ تجھے اپنے ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی اٹھانی نہ پڑے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سفید پوشاک کلیسیا کی نمائندگی کر رہی ہے، یہ بتاتی ہے کہ یہ کلیسیا کی بات ہو رہی ہے، سفید پوشاک۔ پھر ان کے سروں پر تاج ہیں۔ اب یہ جو تاج، یہ والے سونے کے تاج ہیں، یہ رائل کراؤن نہیں ہے، یہ وکٹری کراؤنز ہیں۔ دو طرح کے تاج ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں رائل کراؤن، اس کا مطلب ہے وہ آپ کو بادشاہت کے اندر ملتے ہیں۔ باپ بادشاہ تھا، اب اس کا بیٹا بادشاہ بن گیا تو باپ کا تاج بیٹے کے سر پہ آ گیا، کچھ کمایا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم گریک میں جائیں گے تو یہ والے جو تاج ان کے پاس ہیں، یہ وکٹری کراؤن ہیں جو جیت کے بعد ملتے ہیں۔ جیتنے پر ایتھلیٹکس کے اندر، اولمپکس کے اندر پرانے وقت میں تاج پوشی کی جاتی تھی جیتنے والوں کی، یہ ان کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو 24 لوگ ہیں جو تختوں پر بیٹھے ہیں، بیسیکلی یہ کچھ جیت کر آئے ہیں، کیونکہ پال کہتے ہیں تموتھیوس کو کہ میں نے اپنی اس کو پڑھتے ہیں ذرا، پولس رسول کا خط تموتھیوس کے نام، تھوڑا سا ہے، پریز اللہ، ہاللویہ۔ جی، پولس رسول کا تموتھیوس کے نام، اس کا دوسرا خط، اس کا لاسٹ چیپٹر ہے، 4 باب۔ ہو جی، 2 ٹیموتھی چیپٹر 4 لکھا ہے جی، 5 میں کہتے ہیں پال تموتھیوس کو، مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں، میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہے۔ کون سا تاج ہے؟ راست بازی کا وہ تاج رکھا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہے۔ تو اگر ہم وہاں مکاشفہ میں دیکھیں تو سب کے سر پہ تاج ہے، سب اس کا مطلب ہے سب نے اپنی اپنی دوڑ جیتی ہے، سب نے اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، اسی لیے سب کو تاج ملے، اور سب کے تاج بھی سملر ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہر ایک نے اپنی اپنی دوڑ جیتی ہے جو بھی اس کو دی گئی تھی۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ سب نے پولوس کی دوڑ جیتی ہے، پال کا ایک اپنا دور تھا، اس کو ایک کام دیا گیا، اس نے اسے پورا کیا۔ میرا اور آپ کا اپنا ایک کام ہے، ہمیں وہ خدا نے دیا ہے۔ 2020 میں، 2021 میں جتنے سال ہم زمین پر رہیں اور جو باقی رہیں گے، ان سالوں میں ہمیں کرنے کے لیے خدا نے کام دیا ہے، اور پولوس تموتھیوس کو بتا چکے ہیں کہ یہ تاج صرف مجھے ہی نہیں ملے گا، ان کو بھی ملے گا جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہیں۔ اس لیے یہ سب سونے کے تاج ان کے سروں پر ہیں، اور یہ سب تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں، یہ خدا کی 7 روحیں۔ اس کا ہم ذکر آلریڈی یسایہ میں پڑھ چکے ہیں، اور پچھلے چیپٹر 1 میں بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ اور اس تخت کے سامنے گویا شیشہ کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں، جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ پہلا جاندار
ببر کی مانند ہے، دوسرا جاندار بچڑے کی مانند، اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے، اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے۔ یہ جو 4 جاندار ہیں ان کا ذکر آپ حزقیل کے پہلے باب کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 آیت سے آنورڈ اگر پڑھیں گے تو یہ 4 جانداروں کا ذکر وہاں بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ری ایشور کرتا ہے، یہ خداوند کے انتظام کی بات ہے کہ خدا ان 4 جانداروں کے تھرو اپنی کریشن کی نمائندگی کر رہا ہے، کیونکہ یہ 4 جو ہیں، اب جو کتاب مقدس کو پڑھنے والے ہیں وہ ان 4 جانداروں کو یسوع مسیح کی 4 خدمتوں سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، کہ جو یسوع مسیح کی خدمتیں ہیں 4 وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ یہودا کے قبیلہ کا ببر ہے متی کی انجیل میں، اور پھر وہ ایک ہمبل سرونٹ کی طرح ہے، بیل کی طرح بوجھ اٹھانے والا، جس نے کہا میرا جو اپنے اوپر اٹھا لو۔ مرکز کی انجیل میں، لوکا کی انجیل اس کو ایک کامل انسان کی طرح پیش کرتی ہے، جیسا انسان کا سا چہرہ، اور جس کے جیسے دوسرا آدم، پہلا آدم تو خاکی تھا اور وہ گناہ میں گر گیا، لیکن دوسرا آدم کامل تھا، تو لوکا کی انجیل اس کو ایک کامل انسان پیش کرتی ہے۔ پھر یوحنا کی انجیل یسوع مسیح کو ایک آسمانی مخلوق، آسمان سے بھیجا ہوا خدا کا انتظام بتاتی ہے، یعنی کہ اڑتا ہوا عقاب۔ لیکن اس کا صرف اس کو، کیونکہ یہ تشبیہات ہیں، ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا یہی مطلب ہے۔ یہ چاروں اپنی کریشن کی بھی نمائندگی کرتے ہیں۔ مثلا جیسے شیر ببر ہے، وہ جو وائلڈ اینیملز ہیں ان کو رول کرتا ہے، ان میں سے اس کی ایک پرائم حیثیت ہے۔ جو ڈومیسٹک اینیملز ہیں، بیل کی ان میں بڑی اہم پوزیشن ہے۔ بیل کی جتنے بھی ڈومیسٹک اینیملز ہیں، بیل کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے سارا انتظام جو زرعی ہے یا کاشتکاری کا ہے وہ چلتا ہے، اس لیے وہ ایک کریشن کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اسی طرح برڈز میں عقاب کی ایک اپنا مقام ہے، پرندوں کے اندر اس کو ایک اپنی اسپیشلٹی، اس کے ٹیلنٹ کو حاصل ہے، اس لیے وہ برڈز کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اور پھر چوتھا انسان کا، تو انسان بھی کریشن میں سب سے خدا نے ایک بہترین چیز کے بنائی، جس کو اس نے اپنی شبیہ اور صورت پر بنایا۔ تو یوں یہ جو چاروں ہمیں آسمان پر نظر آ رہے ہیں، یہ 4 بہترین اپنی جو کریشن ہے ان کی بہترین ہونے کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ خدا اپنے کام میں کتنا یونیک اور کتنا اعلیٰ ہے۔ لیکن anyway، اب یہ تو تشبیہن ہے، لیکن یہ باتیں تھیں جو میں نے سیکھی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور آگے ہم ان کے بارے میں کچھ اور باتیں پڑھتے ہیں۔ 8ویں آیت میں لکھا، اور ان 4 جانداروں کے 6 پر ہیں۔ اب دیکھیں، ان 4 جانداروں کے 6 پر بھی ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں، اور رات دن بغیر آرام کیے کیا کہتے رہتے ہیں؟ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ یہ 4 جاندار کسی خاص کریشن کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خدا کی تمجید اور اس کو عزت دے رہے ہیں۔ یہ 4 جاندار جو ہیں، ان کا تعلق صرف جاندار ہی نہیں ہے، کیونکہ شیر ببر تو نہیں کہنے والا نا کہ قدوس قدوس قدوس۔ اس کا مطلب ہے یہ تشبیہن بتایا جا رہا ہے، تشبیہن اس چیز کو دکھایا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اور لکھا ہے تمجید اور عزت و شکرگزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا۔ اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا تھا گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو ابدالآباد زندہ رہے گا، یعنی یسوع مسیح، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوں۔ تو جو یہ خوبصورت بات یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کلام کی، جو مجھے ہمیشہ بہت برکت دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان 24 بزرگوں نے اپنے تاج اس برہ کے آگے ڈال دیے، اس تخت کے آگے گرا دیے۔ لکھا ہے، اور وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے، اور جو عبدالآباد زندہ رہے گا اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ سب کے سب نے اپنے
تاج جو تھے اس تخت کے آگے ڈال دیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جو جیت کر آئے ہیں خدا یہ تیری وجہ سے جیتے ہیں۔ گو یہ ہم کو ہماری فتح کے تاج ملے ہیں لیکن ہم اس لائق نہیں ہیں۔ یہ ہماری بہادری نہیں ہے کہ آج ہم تختوں پر بیٹھیں گے اور ہمارے سر پہ تاج ہیں۔ خدا یہ تیری وجہ سے، یہ تیرا انتظام ہے، اور تو نے فضل کیا تھا، تو نے ہمیں زور دیا تھا کہ ہم جیت گئے۔ اسی لیے پول جب یہاں پر کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک تاج رکھا، تو وہ تو ہر جگہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا خدا کے فضل سے کیا۔ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں نے خود کیا۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم زمین پر باقی رہتے ہوئے اگر ہم خیال کریں تو ہم بھی جو کچھ کرتے ہیں وہ خدا کے فضل سے ہی کرتے ہیں۔ جتنی بھی دلہن کلیسیا آسمان پر جائے گی، یہ خدا نے پہلے ہی سے رویہ جون کو دکھا دیا کہ اس کلیسیا کا رویہ کیا ہوگا۔ وہ رویہ یہ ہوگا کہ وہ خدا کے برے کو کہیں گے یہ تیری وجہ سے ہم جیتے ہیں۔ اگر آج ہم دلہن کلیسیا بن کے اس جشن میں 7 سالہ جشن میں شریک ہو گئے تو یہ تیری وجہ سے ہے۔ یہ ہماری کوئی پرہیزگاری یا دینداری یا بڑے روزوں کی وجہ سے نہیں ہوا۔ یہ تو نے ہمیں فضل دیا تھا کہ ہم گناہ پر غالب آئے تھے۔ یہ تو نے ہمیں فضل دیا تھا کہ ہم خدا کی مرضی پوری کر پائے تھے، ورنہ ہم نہیں کر پاتے۔ اور یہی سچائی ہے۔ لیکن لاسٹلی ایک بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان 24 کی ایک ہی رائے ہے، ان 24 کا ایک ہی خیال ہے۔ جب ایک نے تاج ڈالا سب نے ڈال دیا۔ اور یاد رکھیں یہ یونٹی ہے اور یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے۔ کلام کہتا ہے باہم یک دل رہو، ایک ہی بات کہو، تم میں تفرقے نہ ہو۔ یہ جو کچھ ہم آسمان پر جا کے دیکھتے ہیں کہ جو دلہن کلیسیا کی نمائندگی 24 بزرگ کر رہے ہیں، ان سب نے ایک ڈیسیجن لے لیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ نہیں کیا، ان سب نے ایک وقت میں اپنے تاج اس تخت کے آگے ڈال دیے۔ کیسے ہوا؟ اس کا مطلب ہے وہ زمین پر باہم یک دل تھے، وہ زمین پر ایک بات پر متفق تھے۔ دلہن کلیسیا وہ کلیسیا ہے جو ایک دوسرے کی مانتے ہیں، جو ایک دوسرے کی سنتے ہیں، جو ایک دوسرے کے تابع ہیں، جن کے بیچ میں عداوتیں اور جھگڑا اور حسد نہیں ہے۔ اور یہ کوئی ایک دفعہ نہیں لکھا ہوا بائبل میں۔ پالوس نے بار بار کلیسیا کو یہ مشورہ دیا، تم میں تفرقے نہ ہو، تم میں جھگڑے نہ ہو، تم میں حسد نہ ہو، تم میں جدائیاں نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم زمین پر باہم متفق نہ ہو سکے تو ہم آسمان پر بھی اس تاج کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈویژن جو ہے کبھی ہمیں خدا کے کام کے لائق نہیں چھوڑتی۔ وہی لوگ، وہی گھرانہ، وہی حکومتیں، وہی سلطنتیں ترقی کرتی ہیں جن کے اندر یک دلی ہوتی ہے، جو یک دل ہوں، جو ایک خیال ہوں۔ اور میں آج جب اس بات پر غور کر رہا تھا اور خدا نے اس طرف میری توجہ دلائی اور میں پڑھ رہا تھا، مجھے اس بات نے اندر سے جھنجھوڑا کہ خدا کاش زمین پر کبھی کلیسیا کے درمیان ڈویژن نہ ہو، کبھی تقسیم نہ ہو جائے خدا کے لوگ، کبھی آپس میں ٹوٹے اور بکھرے ہوئے نہ ہوں، بلکہ جلد از جلد ایک دوسرے کو معاف کریں، جلدی سے جلدی ایک دوسرے سے معافی مانگیں، جلدی سے جلدی ایک دوسرے کو قبول کریں۔ کیونکہ بٹ کر، ٹوٹ پھوٹ کر ہم اس دوڑ کو جیت نہیں سکیں گے۔ یہ ناممکن بات ہے، کیونکہ خدا کبھی کسی ڈیوائیڈڈ باڈی کو بلیس نہیں کرتا۔ یسوع مسیح نے طے کر دیا، جس گھر میں پھوٹ پڑتی ہے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، جس سلطنت میں پھوٹ پڑتی ہے وہ سلطنت برباد ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کلیسیا بھی خدا کا گھر ہے۔ اگر کلیسیا میں پھوٹ ہوگی، خدا کے لوگوں میں پھوٹ ہوگی، کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ نہ صرف کہ وہ ترقی نہیں کر سکیں گے، وہ آسمان کی بادشاہی میں جا ہی نہیں سکیں گے، ریپچر میں وہ ریپچر میں جا ہی نہیں سکیں گے۔ کیونکہ جو حسد اور جھگڑا ہے، پالوس کہتے ہیں تم تو جسمانی ہو۔ یہ تو جسمانیوں کی نشانی ہے، جھگڑنا اور حسد کرنا۔ یہ تو روحانی لوگوں کی نشانی نہیں ہے۔ تو کیا جسمانی لوگ آسمان پر جائیں گے؟ جسمانی تو لکھا ہے خدا کو خوشی نہیں کر سکتے۔ جو جسمانی وہ تو خدا کو خوشی نہیں کر سکتے، وہ کیسے آسمان کی بادشاہی میں چلے گئے؟ وہ اس کھلے ہوئے دروازے سے اوپر جا کے کیسے چلے گئے؟ خدا نے اپنے بندہ کو یہ دکھایا، کیونکہ اس پورے باب کے اندر جو چیز ایک ہونے والی ہے
جس کا تعلق میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہے، وہ ان 24 بزرگوں کا رویہ ہے، ان 24 بزرگوں کے تاج ہیں، ان 24 بزرگوں کے تخت ہیں، اور ان 24 بزرگوں کی پوشاک ہے۔ ہمیں کیونکہ یہ ابھی ہوا نہیں ہے، یہ آنے والے وقت کی تصویر ہے، آنے والے جو تین چیپٹرز کے اندر ہم نے سیکھا یا پڑھا ہے وہ ہو چکا ہے، یا اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، ہو چکا ہے یا وہ ہو رہا ہے، کیونکہ ان 7 کلیسیوں کی تصویر دنیا میں اب بھی موجود ہے، کسی نہ کسی حصے میں، کسی نہ کسی ایریا میں آپ کو وہ کمزوریاں جو 7 کلیسیوں کے اندر ہیں مقدسوں میں ملیں گی، لیکن ابھی ان کے پاس وقت ہے بحال ہونے کا۔ لیکن میرے عزیزو، جب آسمان کی بادشاہی میں لوگ جائیں گے، اسپیشلی جب میں آسمان کی بادشاہی کہتا ہوں تو میرا خاص اس سے مطلب ریپچر ہے، جو لوگ ریپچر میں جائیں گے وہ ایک خاص پوزیشن کے اندر، ایک خاص برکت کے اندر ہوں گے، اور وہ برکت یہی ہے کہ ان کی پوشاک بھی صاف ہے اور ان کے پاس جیت کے تاج ہیں جو ان کے سروں پر ہیں، اور وہ تختوں پر بیٹھے ہیں اور خدا کی حضوری کے اندر ہیں۔ کوئی اور انسان خدا کی حضوری میں نہیں ہے، اور انسان خدا کی حضوری میں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ خدا نے کرم کیا ہے، کیونکہ جب بھی کسی نے خدا کو جلال میں دیکھا، توقع یہ کی جاتی تھی کہ وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ یہ سایہ نے خدا کا جلال دیکھا، اور جب اسرائیلیوں کو خدا اپنا جلال دکھاتا تو انہیں دیکھنے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ کون ہے جو خدا کا جلال دے کے زندہ رہ سکتا ہے۔ مگر میرے عزیزو، خدا نے دلہن کلیسیا کو، مجھے اور آپ کو یہ حق دیا ہے کہ ہم اس کی پریزنس میں رہیں گے۔ لیکن آئیے، جب تک ہم اس زمین پر ہیں، اپنے آپ کو خدا کی تابعداری میں دیں، اور ابھی سے جانیں کہ جس نے یہ کائنات بنائی اور جس کے وسیلہ سے چیزیں پیدا ہوئیں، جس نے ہمارا فدیہ دیا، جو ہمارا منجی بنا، وہی ساری عزت اور تمجید کے لائق ہے۔ یہ صرف اس وقت نہیں کہنے کی ضرورت، یہ اب بھی کہنے کی ضرورت ہے۔ اور میں چاہتا ہوں ان کو ذرا دوبارہ اس آیت کو پڑھوں۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ لکھا ہے جی 11ویں آیت میں، 11ویں لاسٹ آیت پڑھ رہا ہوں۔ اور اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری مرضی سے تھیں اور وہ پیدا ہوں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کرتے ہیں چند منٹ کے لیے، خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے انتظام کے لیے، اس پیار کے لیے، اس مبارک کتاب کے لیے جس کو پڑھنے والے بھی مبارک ہیں۔ میرے عزیز و مکاشفہ کی وہ کتاب